واجب الاحترام دو آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ ان دو آیتوں میں ایک میں اللہ نے اپنے خلیل کا تذکرہ کیا اور دوسری آیت میں اپنے محبوب مصطفیٰ کے خلیل کا تذکرہ کیا۔ اللہ کا خلیل کون ہے اور مصطفیٰ کا خلیل کون ہے؟ اللہ کے خلیل کی عظمت کیا ہے اور مصطفیٰ کے خلیل کی عظمت کیا ہے؟ اللہ کے خلیل کی فضیلت کیا ہے اور محمد مصطفیٰ کے خلیل کی فضیلت کیا ہے؟ اس کو لے کر آپ حضرات کے سامنے چلوں گا کہ اللہ کا خلیل تو وہ تھا جس کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کہ جب میں نے اپنے خلیل سے امتحان لیے وہ ہر امتحان میں کامیاب ہوتا چلا گیا۔ وہ کون ذات تھی؟ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات اقدس تھی کہ اللہ نے جان کا نذرانہ مانگا، انہوں نے جان پیش کی۔ اللہ نے مال مانگا، مال پیش کر دیا۔ اولاد کی قربانی مانگی تو اولاد کی قربانی پیش کر دی۔ بیوی کی قربانی مانگی، بیوی کی قربانی پیش کر دی۔ ہجرت کا تذکرہ کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کر کے دکھا دی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک خلیل تھا جسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی نے جان کی بازی مانگی تو صدیق نے جان دے دی۔ جب اولاد کی مانگی قربانی، اولاد کی قربانی دی۔ جب رسول اللہ نے ہجرت کی قربانی مانگی کہ اپنے وطن کو چھوڑ کر آؤ میرے ساتھ چلو، تو صدیق اللہ کے نبی کا جو خلیل تھا وہ اپنی جان دینے کے لیے، اپنا وطن چھوڑنے کے لیے رسول اللہ کے ساتھ تیار ہو جاتا ہے۔ تو قرآن مجید میں آیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا کہ اللہ نے ابراہیم خلیل کو صدیق کہا۔ اور ادھر جب ہم دیکھتے ہیں ایک تو اللہ کا خلیل تھا جس کو اللہ نے صدیق کہا، اور ایک مصطفیٰ کا خلیل تھا جسے مصطفیٰ نے صدیق کہا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام میں معراج کی رات جب آسمان پہ گئے، جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے مکہ سے چلے، اللہ کے نبی علیہ السلام بیت المقدس پہنچے، بیت المقدس سے چلے، اللہ کے نبی علیہ السلام عرش پہ گئے، ساتوں آسمان کا سفر کیا۔ کرنے کے بعد ذہن میں بات آئی یا اللہ واپس جاؤں گا، جا کر میں لوگوں کو بتاؤں گا آج میں فلاں جگہ گیا، آج راتوں رات میں بیت المقدس میں گیا، وہاں جا کر میں نے امامت کرائی، میں عرش پہ گیا، اللہ سے ملاقات کی ہے، میں نے پہلا آسمان دیکھا، دوسرا دیکھا، تیسرا دیکھا، چوتھا دیکھا، پانچواں دیکھا، چھٹا دیکھا، ساتواں آسمان کراس کر گیا، عرش معلیٰ تک گیا۔ اللہ میں جا کر لوگوں کو بتاؤں گا، لوگ میری بات کی تصدیق نہیں کریں گے، اللہ کون ہوگا جو میری وہاں پر تصدیق کرے گا؟ اللہ نے کہا اے نبی پریشان ہونے کی بات نہیں، غیب سے آواز آتی ہے جو جب جا کر تو اعلان کرے گا وہاں جو تیری تصدیق کرے گا اسے صدیق اکبر کہتے ہیں، اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اعلان نبوت کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں نبوت کا تاج لے کر آیا ہوں۔ تو میرے عزیز دوستو، اس وقت جو سب سے پہلے آ کر تصدیق کرنے والا تھا اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ دو آیتیں ہیں، ایک میں اللہ نے اپنے خلیل کا تذکرہ کیا، دوسری آیت میں اللہ نے اپنے محبوب کے خلیل کا تذکرہ کیا۔ جب اللہ کے خلیل کو دیکھتے ہیں، اللہ نے کہا امتحان دینا ہے۔ یا اللہ کیسا امتحان دینا ہے؟ آگ میں جانا پڑے گا، توحید کا اعلان کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کا اعلان شروع کر دیتے ہیں، جگہ جگہ اعلان کرتے ہیں۔ اس گھر میں اللہ نے پیدا کیا جو بتوں کی پوجا کرنے والا تھا، جس کا باپ اپنے گھر کے اندر بتوں کو بنا کر لوگوں تک پہنچاتا تھا۔
اس گھر میں اللہ نے ابراہیم کو پیدا کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے اعلان کو جگہ جگہ کونے کونے میں پہنچانا شروع کیا. لوگوں نے کہا کہ اس کو اٹھاؤ آگ میں پھینک دو. نبی علیہ السلام کو آگ میں گھیرایا گیا. حضرت علیہ السلام کا صدیق کو دیکھیں گے, یہ تو اللہ کا خلیل تھا, جب گیا ہے تو نار میں گیا ہے. ادھر خلیل رسول اللہ کا ہے, جب اس کو دیکھیں گے جب گیا ہے تو غار میں گیا ہے. ایک نار میں جا رہا ہے, ایک غار میں جا رہا ہے. میں نے کہا قرآن کھول, جب اللہ کے خلیل کی باری آئے گی تو نار کا تذکرہ بھی قرآن میں ملے گا, جب مصطفیٰ کے خلیل کی باری آئے گی تو غار کا تذکرہ بھی قرآن میں ملے گا. اس طرح نہیں, زور نہ پتا چلے کہ صدیق ایک اللہ کے خلیل کی بات ہو رہی ہے اور مصطفیٰ کے خلیل کی بات ہو رہی ہے, اور قرآن کی روشنی میں ہو رہی ہے کہ اللہ کے قرآن کے اندر جب آئی قربانی کی باری, نار کا تذکرہ بھی قرآن میں, جب آئی مصطفیٰ کے خلیل کی باری تو غار کا تذکرہ بھی قرآن کے اندر. میں نے کہا دیکھ, اللہ نے قرآن کے اندر نار کا تذکرہ کر کے بتا دیا کہ یہ بھی سچا ہے, اس کی عظمت بھی اعلیٰ ہے, اور ادھر غار کا تذکرہ کر کے بتا دیا کہ صدیق بھی اعلیٰ ہے. جس طرح میرا خلیل اعلیٰ ہے اس طرح میرے مصطفیٰ کا خلیل بھی اعلیٰ ہے. تو میرے عزیز دوستو, اللہ نے حضرت ابراہیم سے جان کی بازی مانگی, اللہ کے خلیل نے جان دے دی. ادھر مصطفیٰ نے اپنے خلیل سے جان مانگی, انہوں نے بھی جان دے دی. کیسے دی کہ میرا نبی علیہ السلام کے خلاف دار الندوہ کے اندر کفار اکٹھے ہوتے ہیں کہ آج اس نبی کو شہید کر دیا جائے گا, آج اس کو قتل کیا جائے. کیسے کیا جائے؟ 100 نوجوانوں کے ہاتھوں میں ننگیاں تلواریں دے کر حضور کے گھر کے محاصرہ کر لیا جاتا ہے. رات کے پہر میں اللہ کا حکم آ جاتا ہے, اے نبی جی مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کو چلیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھتے ہیں, اے علی یہ امانتیں اپنے پاس رکھ لیجئے, ان امانتوں کو سنبھال لیجئے. صبح کو اٹھنا, یہ امانتیں جن کی ہیں ان کو دے کر چلے جانا. میرے رسول اللہ وہاں سے نکلتے ہیں, نکل کر سیدھے صدیق کے گھر میں جاتے ہیں, سیدھے اپنے خلیل کے گھر میں جاتے ہیں. اب کافر صبح کو دیکھتا ہے, جب بستر پہ پہنچتا ہے, جب کپڑا اٹھاتا ہے, آگے علی ہوتا ہے, کہتا ہے علی نبی کہاں گیا؟ علی کہتے ہیں جہاں جانا تھا وہاں چلا گیا. اب ابو جہل بھی کہتا ہے اور لوگوں اگر نبی ملے گا تو اپنے خلیل کے گھر سے ملے گا. وہاں پہ چلے جاتا ہے. اب وہ نبی کے ابو بکر صدیق کے گھر کی طرف جا رہا ہے. ابو جہل جس وقت صدیق اکبر کے گھر کے پاس پہنچتا ہے تو میں نے کہا پہلے بات اللہ کے خلیل کی کریں گے, بعد میں مصطفیٰ کے خلیل کی کریں گے. میرے اللہ کے خلیل کی طرف. حضرت اسماعیل کی قربانی مانگی ہے, اللہ نے کہا جان کی بازی آئی, تو نے جان تو دے دی ہے, اب اپنے اولاد کی قربانی دینی ہے. اللہ کیسے دینی ہے؟ رات کو سوتے ہیں, خواب آتا ہے کہ اپنے بچے کو اللہ کے رستے میں ذبح کرنا ہے. اللہ کا خلیل صبح کو اٹھتا ہے, اے بیٹے رات خواب دیکھا ہے. ابا جان کیا خواب دیکھا؟ کہ میں نے دیکھا میں تیری گردن پہ چھری چلا رہا ہوں. اللہ اے میرے نبی جی, اے میرے باپ جی, اپنے خواب کو سچ کر دکھائیے. ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو پکڑتے ہیں, لے کر جاتے ہیں, لے کر جا کر میدان میں ذبح کرتے ہیں. ابھی ذبح کرنا شروع کرتے ہیں, اللہ کا حکم آ جاتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی ابراہیم اور خلیل نے آج اپنے بیٹے کی قربانی دے کر بھی اپنے اللہ کا حکم کو پورا کر کے دکھا دیا ہے. اسی طرح آپ مصطفیٰ کے خلیل کو دیکھیں گے, مصطفیٰ کا خلیل جسے صدیق اکبر کہتے ہیں. تو میرے عزیز دوست حضور علیہ السلام کے اس خلیل نے بھی اپنی اولاد کی قربانی دی ہے. کیسے دی ہے؟ کہ اپنی بیٹی حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضور کے ساتھ کر دیا. ادھر حضرت ابراہیم کے بیٹے کی عمر 7 سال سے 11 سال بتلائی جاتی ہے, ادھر اماں عائشہ کی عمر 9 سال بتائی جاتی ہے. حضور علیہ السلام کے نکاح میں اپنی بیٹی کو دے دیا.
اب دوسری بیٹی جس کا نام اسما بنت ابی بکر ہے، اس کے پاس جس وقت حضور علیہ السلام کے پاس، حضور علیہ السلام ابو بکر کے پاس پہنچے ہیں، گھر کا دروازہ کھٹکایا، صدیق اکبر نکلے، ساتھ چل پڑے ہیں، غار کی طرف جا رہے ہیں۔ ادھر سے ابو جہل صدیق کے دروازے پہ پہنچتا ہے، کہا اگر حضور مل سکتے ہیں تو اپنے خلیل کے گھر سے مل سکتے ہیں اور کہیں سے نہیں مل سکتے۔ دروازہ کھٹکایا، آگے سے حضور حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی نکلی جس کا نام اسما بنت ابی بکر تھا، کہا کہ تیرا ابا کہاں ہے، نبی اور صدیق کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ پتہ ہے، بتاؤں گی نہیں، جان جا سکتی ہے لیکن نبی اور صدیق کا نہیں بتا سکتی۔ اس نے غصے میں آ کر تھپڑ مارا، حضرت اسما بنت ابی بکر نیچے گر جاتی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، وہی اسما بنت ابی بکر جب حضور علیہ السلام اور صدیق دونوں غار کی طرف جا رہے تھے، غار کی طرف جب پہاڑ کے پاس پہنچتے ہیں، اس غار سور کے قریب پہنچے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سواری کی ضرورت پڑتی ہے۔ صدیق نے کہا، خلیل نے کہا، یا رسول اللہ پریشان ہونے کی بات نہیں، اب آپ کو سواری کی ضرورت ہے تو آپ کی سواری وہ بنے گا جس نے سب سے پہلے آپ کی تصدیق کی ہے۔ صدیق اکبر بیٹھ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے کندھوں پہ سوار ہو گئے۔ میں نے کہا، اور آج لوگ کہتے ہیں کہ حضور کے کندھوں پہ حسن و حسین سوار ہوئے تو حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار بن گئے، اور میں جس کے کندھوں پہ حضور سوار ہوئے وہ نوجوانوں کو کیا، وہ ساری امت کا سردار بن گیا، ساری امت کا سردار بن گیا۔ اور جس کے کندھے پہ حسن و حسین سوار ہو وہ جنت کے پھول بن جائیں، اور جس کے ایڑیاں سینے کا ساتھ لگے، حضور کے اندر صدیق کے کندھے پہ حضور سوار ہوئے تو حضور کی ایڑیاں وہ حضرت ابو بکر صدیق کے سینے کے ساتھ لگی۔ میں نے کہا، دیکھ، ایک اللہ کے خلیل کا بیٹا تھا، جب اس نے اپنی پاؤں کی ایڑیوں کو رگڑا تو اللہ نے آب زمزم جاری کر دیا۔ ادھر دیکھ، جس وقت نبی کی ایڑیاں صدیق کے ساتھ لگی تو نبی نے صدیق کو اپنے ساتھ قیامت تک سلا لیا۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ قربانی تھی، ایک اللہ کے خلیل کی قربانی تھی، ایک مصطفیٰ کے خلیل کی قربانی تھی۔ جب مصطفیٰ کے خلیل کی باری آئی تو انہوں نے اپنی جان بھی پیش کی، اپنی اولاد بھی پیش کی اور اپنا مال بھی پیش کیا۔ مال یوں پیش کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اعلان کیا کہ جنگ کے لیے مال چاہیے۔ صدیق اکبر نے گھر کے سارے کونوں پہ ہاتھ پھیرا، کہیں سوئی تو نہیں رہ گئی، حضور کے قدموں میں لا کر رکھ دی ہے۔ حضرت عمر اپنے گھر کا آدھا سامان لا کر حضور کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ عمر کہتے ہیں، بڑے خوش ہیں، آج میں صدیق سے آگے نکل گیا ہوں، لیکن اللہ کے نبی نے سوال کا انداز بدل دیا، کہا کہ عمر گھر میں کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ آدھا مال لے کر آیا ہوں، آدھا گھر چھوڑ کے آیا ہوں۔ ادھر اللہ کے نبی نے صدیق سے پوچھا، اے صدیق تو گھر میں کیا چھوڑ کے آیا؟ کہا کہ یا رسول اللہ گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں۔ یہ خلیل تھا، یہ خلیل تھا، اور ایسا خلیل تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوتا ہے تو میرے عزیز دوستو، حضور علیہ السلام اس دنیا سے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس خلیل کو خلافت نصیب کی ہے، اس خلیل کو امامت نصیب کی ہے۔ لوگ اعتراض کرتے رہے، کسی کے اعتراض کرنے سے کسی کی امامت نہیں لی جا سکتی، کسی کی خلافت نہیں چھینی جا سکتی۔ آپ اندازہ کریں، ہر ایک اللہ کا خلیل تھا، جب اس نے محنت کی، جب اس نے اپنی جان دی، جب اس نے اپنی اولاد کی قربانی دی، اپنے مال کی قربانی دی، جب وہ سارے امتحانوں سے پاس ہو گیا، جب اس نے وطن چھوڑ کر، ابابیل چھوڑ کر مکہ میں آ جاتا ہے، ادھر مصطفیٰ کا خلیل تھا، جان دے دی، قربانیاں دے دی ہیں۔ جب اس خلیل نے قربانی دی تو قرآن کہتا ہے اب نتیجہ نکالنا ہے۔ میں نے کہا نتیجہ نکال، قرآن کہتا ہے
منی جاعلک للناس اماما، اللہ نے اپنے خلیل ابراہیم کو امام بنا دیا۔ میں نے کہا ادھر دیکھ، جب نبی پر صدیق نے قربانیاں دی تو جب وقت آتا ہے، نتیجے کا وقت آیا تو اللہ کے نبی نے کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ آج کے بعد میرے مصلی پہ امامت ابو بکر کروائے گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں کروا سکتا۔ نتیجہ نکلا کہ اللہ کے خلیل کو نتیجہ کیا ملا؟ امامت کا۔ ادھر نتیجہ کیا ملا؟ امامت کا ملا ہے۔ میرے بھائیوں، امامت جس کو مل جاتی تھی وہی خلافت لیتا تھا، وہ جس کا مسلح ہوتا تھا اس کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ نے کیا خوب کہا تھا کہ اگر میرے پیغمبر نے صدیق کو مسلح رسول دے دیا ہے تو میں علی خلافت مسلح اپنے ابو بکر کو دیتا ہوں، خلافت مسلح ابو بکر کو دیتا ہوں، اور خلافت کا مسلح یہ علی دے کر گئے ہیں، اور مسلح رسول امامت کا مسلح یہ پیغمبر دے کر گیا۔ تو اور میری بات یہ یاد رکھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے، جب قربانیاں دینے، جب حضور علیہ السلام کا انتقال ہوا، بہت فتنے ابھرے، انہوں نے سر اٹھایا۔ سب سے پہلا جو فتنہ تھا وہ نبوت کے دعوے دار تھے، ان میں ایک مسلمہ کذاب تھا، ان میں دوسرا طلحہ اسود تھا، تیسرا اسود انسی تھا، ایک عورت تھی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اسی طرح ایک جیش اسامہ تھا جو لشکر جانے لگا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، وہ لشکر مدینہ میں ٹھہر گیا۔ ابو بکر صدیق نے اس لشکر کو سب سے پہلے بھیجا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے 3 دن سوگ کے بعد مسلمان بیٹھا نہیں کرتا، اپنا کام کاج شروع کر دیتا ہے۔ ابو بکر صدیق نے سب سے پہلے جس لشکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد جہاد کے لیے بھیجا تھا وہ لشکر اسامہ تھا۔ اسامہ بن زید 17 سال کی عمر کا لڑکا تھا، اللہ کے نبی اس کو امیر بنا کر گئے تھے۔ صحابہ نے کہا کہ ابو بکر صدیق آپ بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، ان میں سے کسی کو اس لشکر کا امیر بنا دے۔ ابو بکر صدیق نے کہا اور لوگوں، صدیق کو اگر اللہ نے خلافت دی ہے تو صدیق بھی وہی کام کرے گا جو اس کا نبی کر کے گیا۔ تو خلافت جیش اسامہ کو بھیجا، پھر اس کے بعد یہ بڑے بڑے جو لشکر تھے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، صدیق اکبر نے ان کے خلاف لشکر بھیجے، اور اسی کی طرح ایک وہ لشکر بھیجا اور بھیج کر لوگوں کو بتایا کہ لوگوں، ختم نبوت کا دفاع اتنا ضروری ہے کہ اگر نبی بدل جائے تو دین بدل جایا کرتا ہے، اگر نبی بدل جائے تو شریعت بدل جاتی ہے، اگر نبی بدل جائے تو خدا بدل جایا کرتا ہے۔ اگر کوئی نبی آ کر کے کہ خدا 2 ہیں تو لوگ مان لیں گے کہ یہ نبی ہے، اس نے آ کر دعویٰ کیا ہے کہ خدا 2 ہیں۔ اس لیے ابو بکر صدیق نے کہا کہ سب سے بڑا جو کام ہے وہ نبوت، ختم نبوت کا دفاع ہے۔ تو صدیق اکبر نے ختم نبوت کے دفاع کے لیے 22,000 کا لشکر بھیجا، جس میں 600 اور 700 قاری قرآن، حافظ قرآن صحابہ شہید ہوئے تھے۔ میرے عزیز دوستو، حضور کے زمانے میں اتنے صحابہ شہید نہیں ہوئے تھے جتنے جنگ یرموک کے اندر صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح ابو بکر صدیق نے سب سے پہلے جو کام کیا وہ ایک زکوٰۃ کے منکرین تھے، ان کا دفاع کیا۔ وہ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ ابو بکر صدیق نے کہا بنی الخمس علی، بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ایک کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ 5 چیزیں ہوگی تو بندہ ان میں سے کسی ایک کا بھی منکر وہ کافر ہے۔ ابو بکر صدیق نے زکوٰۃ کے منکر کے خلاف سب سے پہلے جنگ کی۔ اور اسی طرح صدیق اکبر نے وہ لوگ جو پہلے مسلمان تھے منافق قسم کے، بعد میں کافر ہو گئے، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے، صدیق اکبر نے کہا کہ میرے نبی کا حکم ہے کہ جو مسلمان ہونے کے بعد کافر ہو جائے اس کو 3 دن کی مہلت دے دی جائے، اگر تو وہ مسلمان ہو جائے تو ٹھیک، اگر نہ ہو تو اس کی گردن اڑا دی جائے۔ تو صدیق اکبر نے ان کے خلاف جہاد کیا۔ اور اسی طرح صدیق اکبر نے سب سے پہلے جو اگلا کام کیا وہ قرآن مجید کو جمع کیا۔ حضور حضرت ابو بکر صدیق کا دور حکومت 2 سال 2 مہینے تھا۔ اس دورانیہ کے اندر ابو بکر صدیق نے اتنا بڑا کام اسلام کا کیا کہ صحابہ اکرام کہا کرتے تھے اگر اس دن ابو بکر صدیق کھڑا ہو کر اس دین کا سہارا نہ بنتا تو خدا کی قسم آج کتنے لوگ مرتد ہو جاتے۔ تو میرے بھائیوں،
ان لوگوں کی قربانیاں ہیں۔ یہ خلیل ایک اللہ کا خلیل تھا، ایک مصطفیٰ کا خلیل تھا۔ آخر میں بس یہی کہوں گا، اللہ کا خلیل بھی جان دیتا ہے، مصطفیٰ کا خلیل بھی جان دیتا ہے، اللہ کا خلیل بھی مال قربان کرتا ہے، مصطفیٰ کا خلیل بھی مال قربان کرتا ہے، اللہ کا خلیل بھی اولاد قربان کرتا ہے، مصطفیٰ کا خلیل بھی جان مال قربان کرتا ہے، اللہ کا خلیل بھی وطن چھوڑتا ہے، مصطفیٰ کا خلیل بھی وطن چھوڑتا ہے، اللہ کا خلیل جہاں آتا ہے وہاں بیت اللہ بنتا ہے، مصطفیٰ کا خلیل جہاں جاتا ہے وہاں مسجد نبوی بنتی ہے، اللہ کا خلیل جہاں آتا ہے وہ بھی عظمت والی جگہ بنتی ہے، مصطفیٰ کا خلیل جہاں جاتا ہے وہ بھی عظمت والی جگہ بنتی ہے، اللہ کا خلیل جہاں جاتا ہے وہ تقدس والی جگہ بنتی ہے، مصطفیٰ کا خلیل جہاں جاتا ہے وہ تقدس والی جگہ بنتی ہے، اللہ کا خلیل جہاں آتا ہے وہاں پر بھی لوگ جاتے ہیں، جہاں پر وہاں طواف کرتے ہیں، مصطفیٰ کا خلیل جہاں جاتا ہے اس کے بارے میں رسول اللہ کہتے ہیں ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ اور لوگوں، ابو بکر صدیق نے جو جگہ خرید کر دی ہے یہ جنت کا ٹکڑا، یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ ایک اللہ کا خلیل ہے وہ بھی اعلیٰ ہے، ایک مصطفیٰ کا خلیل ہے وہ بھی اعلیٰ ہے۔ آخر میں بس یہی کہوں گا میرے عزیز دوستو، کوئی بھی کسی قسم کی صحابہ کے درمیان اپنے دلوں کے اندر بغض نہ رکھو۔ اگر کسی ایک صحابی کا بغض ہمارے دلوں میں ہوگا تو خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے رکھتا ہے، جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے کرتا ہے۔ اور پچھلے جمعہ کے اندر حضرت ابو بکر صدیق کی شان عظمت قرآن کی روشنی میں بیان کی تھی، اور آج کی جمعہ میں صرف یہ بتانا مقصود تھا کہ ابو بکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد کون کون سے کام کیے ہیں۔ یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ابو بکر صدیق کو کہاں پہ خلافت ملی، کیسے خلافت ملی، اور کون کون سے صدیق اکبر نے کام کیے۔ اور صدیق اکبر نے جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غسل دینے کا وقت آیا کہ حضور کے کپڑے اتارے جائیں کہ نہ اتارے جائیں، وہاں صدیق اکبر نے مسئلہ حل کیا، کہا کہ میرے نبی علیہ السلام جس کپڑوں میں ہے اسی کپڑوں میں میرے نبی کو غسل دیا جائے۔ جب میرے نبی کی قبر کا مسئلہ بنا کہ حضور کی قبر کہاں بنائی جائے گی، مسجد اقصی میں بنائی جائے یا مسجد وہاں پہ جنت البقیع میں بنائی جائے، وہاں پر سب سے بڑا جو مسئلہ بنا تھا وہ ابو بکر صدیق نے حل کیا۔ کہا کہ لوگوں، میں نے اپنے نبی سے سنا ہے، میں نبی نے کہا جہاں نبی انتقال کرتا ہے وہیں پر اس کی قبر بنائی جاتی ہے۔ تو حجرہ عائشہ کے اندر حضور کا انتقال ہوا، حجرہ عائشہ کے اندر ہی حضور کی قبر بنائی گئی۔ تو اس لیے یہ صدیق اکبر کا جس طرح حضور پر بہت بڑا احسان تھا، اسی طرح اس دین اور اسلام اور ہم تک دین پہنچانے پہ بہت بڑا ایک احسان ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔